دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ تحریک انصاف نے پچھلے 12 گھنٹوں میں ماحول تو زبردست بنا دیا ہے، ماحول گرما بھی دیا ہے اور اپنے کمزور حریف پر بھرپور اعصابی وار کیا ہے۔ کمزور حریف سے مراد میری یہ نظام ہے، میری کمزور حریف سے میری مراد شریف خاندان ہے، یہ حکومت ہے جو فارم 47 کی ہے، جو جعلی ہے، جن کے پاس عوام مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 12 گھنٹوں میں جو خان کے کھلاڑیوں نے ماحول بنایا ہے تو ان کا تیر صحیح جا کے نشانے پر لگا ہے۔ ایک دعویٰ یہ ہو رہا ہے اور یہ پرسیپشن بن گئی ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی آج عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے گی یا کل رات کو یہ جو رات گزری ہے اس میں ملاقات کروا دی گئی ہوگی، کیونکہ 12 تاریخ کو ایک اپلیکیشن دی تھی بیرسٹر گوہر صاحب نے جو وفاقی حکومت ہے اس کو، اور کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ لیکن حیران کن طور پر عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نورین خان، جو حسان ریاضی کی والدہ ہیں، ان کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات بہت ضروری ہے کہ وہ ملیں، اور وہی درخواست گزار تھی ملاقات کے لیے جو درخواست ان کی مسترد کر دی عامر فاروق صاحب نے۔ اور پھر یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب کے قابل اعتماد وکیل انصار حسن پنجوتا صاحب آج 5 دن ہو گئے ہیں، وہ جبری طور پہ گمشدہ ہیں، لاپتہ ہیں، اور ان کی رہائی اور ان کی بازیابی نہیں ہو سکی، اور عامر فاروق صاحب نے بہت کمزور آرڈرز کیا اور تعریفیں کی آئی جی اسلام آباد پولیس کی، جس وجہ سے ان کی بازیابی نہیں ہو سکی۔ تو آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ آج 14 اکتوبر ہے اور کل اور پرسوں SCO ہے، اور تحریک انصاف نے کل کی جو ہے وہ کال دے رکھی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے اور حماد رضا صاحب کا پیغام سناؤں گا، شاید آپ میں سے کچھ لوگ سن چکے ہوں تو اس لیے میں اس کو آخر میں سناؤں گا، تاکہ اگر کوئی سن چکا ہے تو اس کا ٹائم ضائع نہ ہو اور وہ اینڈ میں ویڈیو جو ہے وہ اینڈ کر دے تاکہ ان کو وہ نہ سننا پڑے۔ لیکن بڑا سٹرونگ جو ہے وہ انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کی جو پرسوں کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس کا احوال میں نے بہت مختصر سے بتایا تھا، میرے پاس مکمل انفارمیشن تھی، اور اگر وہ انفارمیشن میرے پاس تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکومت کے پاس وہ انفارمیشن نہ ہو۔ اس اجلاس کی تو رپورٹ بہت مایوس کن تھی، کیونکہ آدھے سے زیادہ اراکین نے جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے اجلاس اٹینڈ نہیں کیا۔ جنہوں نے اجلاس اٹینڈ کیا ان میں سے 60% جو ہیں وہ انہوں نے بات ہی نہیں کی، اور جنہوں نے بات کی ان میں سے خیر 90% نے یہ کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے، اور جن کو احتجاج کی کہنا چاہیے تھا کہ ہوگا، کرنا چاہیے، ان کی وہ بار بار اس بات پر قائل کر رہے تھے کہ ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد تو یہی تاثر بن گیا تھا، جس پہ میں نے بہت زیادہ بات نہیں کی تھی، کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پہلے ہی جو ہے ایک ماحول یہی بنا ہوا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو شکست ہونے جا رہی ہے، تو میں نے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ اس موقع پہ یہ بات کرنا اس لیے نقصان دہ تھا کہ تحریک انصاف ہی وہ جماعت ہے جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کو رکوانے کے لیے میدان میں ہے، اور اگر تحریک انصاف کے بارے میں یہ پرسیپشن بننے لگ جائے کہ وہ شکست کھا رہی ہے اور بالکل وہ کمزور ہو چکی ہے، تو اس سے قاضی فائز عیسیٰ کو تقویت ملتی، حکومت کو تقویت ملتی، تو اس لیے میں نے خیر وہ بات نہیں کی۔ لیکن اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو بھی ایک کمزوری سامنے آئی تھی، جس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ احتجاج PTI نہیں کر پائے گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب کا بتا دیا گیا کہ علی امین گنڈا پور بطور CM لیڈ نہیں کریں گے، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر اسی اجلاس میں کور کمیٹی کے اجلاس میں بات ہوئی کہ اگر علی امین گنڈا پور بطور CM پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے پھر تو چیپٹر کلوز ہے، پھر تو ہم پروٹیسٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ لیکن اب علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اجلاس آج کے لیے بلا لیا ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا پچھلے 12 گھنٹے میں تحریک انصاف نے بہت سخت جو ہے وہ ماحول بنا دیا، اور خاص طور پہ جن کو کریڈٹ جاتا ہے اس میں جو ہے وہ نورین صاحبہ جو ہیں، جو عمران خان کی بہن ہے، سب سے زیادہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، مراد سعید صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، حماد رضا صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، شہباز گل صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، خالد خورشید صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور دیکھیں ظاہر ہے مراد سعید جو ہے وہ اس وقت منظر عام پر نہیں ہے، اور شہباز گل جو ہیں وہ بھی بیرون ملک ہیں، لیکن شہباز گل تو بہت ایکٹیولی ہمیں ہر محاذ پر نظر آتے ہیں۔ جب میٹنگز کی ہمارے تک اطلاعات پہنچتی ہیں کہ میٹنگز میں ان کا رویہ بہت سخت ہوتا ہے، برہمی والا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس لیے کہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں تو اس لیے وہ بہت اگریسو رہتے ہیں، اور بیرون ملک وہ اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں، چاہے وہاں پہ پروٹیسٹ ہو، جو بھی چیزیں ہوں۔ اچھا دیکھیں نا، اس وقت حکومت کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کمزور حریف ہے۔ کمزور حریف اس لیے ہے، اور اس لیے ان پہ جو مضبوط اعصابی وار پچھلے 12 گھنٹوں میں جو تحریک انصاف نے ماحول بنایا اس کا اثر بھی ہوگا، کیونکہ اس حکومت کی ذرا دیکھیں نا کہ ایک تو اس کی آئینی، قانونی، اخلاقی کوئی حیثیت اور جواز نہیں ہے، دوسری طرف تحریک انصاف ہے تو اس کو پاکستان کے لوگوں نے 2 اکثریت دی، پھر عمران خان پاپولر ہے۔ پھر اگر آپ پچھلے 4-5 دن کی بھی بات کریں کہ اس حکومت کی آپ دیکھیں کہ یہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے اتنی مصروف ہے، اس میں بھی ابھی تک نمبر گیم ان کے پاس پورا نہیں ہو رہا۔ اگر ہوا ہوتا نمبر گیم پورا تو اب تک یہ آئینی ترمیم پیش کر چکے ہوتے۔ یہ آپ تو نجم سیٹھی بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ
ایس سی او کی آڑ میں آئینی ترمیم جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے. اور دیکھیں اس لمحے تک پکڑ دھکڑ جاری ہے, چھاپے جاری ہیں, اور چاہے وہ خواجہ شیراز ہوں, چاہے وہ مبین عارف ہوں, چاہے وہ مطلب جتنے تحریک انصاف کے جو جاوید وڑائچ ہوں, جتنے تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں جو ان کے اوپر کاروائیاں جاری ہیں. ابھی علی افضل سعید صاحب کا میں پڑھ رہا تھا, ان کے بھائی کو بھی اٹھا لیا گیا ہے, ریاض فتیانہ کے بیٹے کو ایک بار پھر اغوا کر لیا گیا ہے. تو اس لمحے تک کاروائیاں جاری ہیں. اگر اس لمحے تک کاروائیاں جاری ہیں تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ نمبر گیم اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ حکومت جو ہے اس حد تک لگی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو سیکیورٹی لیپس ہوا, جو چائنا کا ایک ڈیلیگیشن آیا یا ان کے ورکرز آئے, اور ان کے اوپر جو خود کچھ دھماکہ ہوا, 2 چائنیز کی جانیں چلی گئیں, اور تقریباً 2 چائنیز جن کی جانیں گئی ان کو پاکستان نے $10 لاکھ تقریباً, اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کمپنسیشن دی ہے. لیکن کمپنسیشن تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو چائنیز حکومت خود بھی کر سکتی ہے, لیکن یہ بڑا ایک ہے کہ چائنیز ڈیلیگیشن کے اوپر اس طرح سے حملہ ہونا. اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس کا کوئی فوکس نہیں ہے سندھ کے اوپر, ان کا ٹوٹل فوکس قاضی فائز کی ایکسٹینشن ہے, اپنی کرپشن ہے, لوٹ مار ہے اور معاملات ہیں. ابھی آپ کل دیکھ لیں کل کیا ہوا ہے کراچی میں کل جو سندھ رواداری مارچ ایک طرف ہو رہا تھا, دوسری طرف تحریک لبیک کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا, اور تحریک لبیک کا جو پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر پولیس نے یا ان کا کلیم ہے, ان کا الزام ہے کہ رینجرز نے جو ہے وہ شیلنگ کی, فائرنگ کی, اور ایک جو تحریک لبیک کا کارکن ہے وہ جان سے چلا گیا. گو کہ اس کے بعد جو ایک اور خبر سامنے آئی ہے جس کی تحریک لبیک کی جانب سے تردید کی جا رہی ہے اور تصدیق نہیں کی جا رہی, وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے حوالے سے بتایا گیا کہ تحریک لبیک کی لیڈرشپ کے ساتھ حکومت کا رابطہ ہوا ہے, اور کیونکہ تحریک لبیک کے کارکنان کی جانب سے بہت سخت مطالبہ سامنے آنے لگ گیا تھا کہ دوبارہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے یا فیض آباد پر دھرنا دیا جائے, تو لہٰذا اس وقت کیونکہ ایسی ہو رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ جو تحریک لبیک کی قیادت ہے ان سے رابطہ ہوا, اور تحریک لبیک کی قیادت نے یہ کمٹمنٹ دے دی ہے کہ ایس سی او کے دنوں میں وہ اسلام آباد کی طرف نہ تو مارچ کریں گے, نہ فیض آباد میں دھرنا دیں گے,